ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سنیچر ہے، نومبر کی 15 اور جمادی الاول کی 23 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان نے آج سعید مہدی میموریل الحال کرگل میں ایک سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لداخ کے عوامی مطالبات کو ایک بار پھر زوردار انداز میں پیش کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ لداخ بھارت کا ایک منفرد خطہ ہے جہاں 97% آبادی قبائل، لہذا حکومت ہند کو چاہیے کہ یہاں کے عوامی مسائل اور مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ ایم پی حاجی حنیفہ جان نے بھگوان برسا منڈا، جنہیں قبائلی آزادی کا عظیم مجاہد تسلیم کیا جاتا ہے، کہ 150ویں یوم پیدائش پر ملک بھر میں منعقد کی جانے والی تقریبات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب پورے بھارت میں قبائلی برادری کا کردار اور جدوجہد یاد کی جا رہی ہے، ایسے میں لداخ کے قبائلی عوام کے حقوق پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران لداخ کو آئین ہند کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے اور لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کے مطالبات کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ لداخی عوام کافی عرصے سے اپنے بنیادی حقوق اور سیاسی بااختیاری کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ لداخ کے ان دیرینہ مطالبات پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی مرکز کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت شروع ہوگی، جس کے ذریعے لداخی عوام کے خدشات دور ہوں گے اور انہیں ان کا جائز حق ملے گا۔ اپنے خطاب میں حاجی حنیفہ جان نے لداخ کی ماحولیاتی حساسیت، ثقافتی ورثے اور قدیم رسم و رواج کا تحفظ پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ لداخی شناخت اور ماحول کو درپیش چیلنجوں کے پیش نظر چھٹے شیڈول میں شمولیت جیسے مطالبات وقت کی اہم ضرورت بن چکے ہیں۔ تقریب میں موجود عوام اور مختلف نمائندوں نے ایم پی کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ حکومت جلد لداخ کے بارے میں کوئی مثبت قدم اٹھائے گی۔ کرگل ضلع میں گزشتہ چند روز سے بجلی کی مسلسل آنکھ مچولی نے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ دن کے اوقات میں بار بار بجلی کی بندش نے نہ صرف گھریلو صارفین کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین، کاروباری طبقے اور انڈسٹری سے وابستہ افراد بھی اس صورتحال سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ سردیوں کی شدت کے پیش نظر بجلی کا بار بار بند ہونا بزرگوں اور چھوٹے بچوں کے لیے اضافی مشکلات کا سبب بن گیا ہے۔ لوگ سردی سے بچاؤ کے لیے ہیٹر اور دیگر آلات استعمال کرنے سے بھی قاصر ہیں، جس سے گھروں میں ناخوشگوار حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ بجلی کی اس غیر معمولی صورتحال کے حوالے سے وائس آف لداخ کے نمائندے نے محکمہ بجلی کے ایگزیکٹو انجینئر سے فون پر رابطہ کر کے وجوہات جاننے کی کوشش کی۔ ایگزیکٹو انجینئر نے بتایا کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے پاور گرڈ کی جانب سے سپلائی بند کی جا رہی ہے، کیونکہ دراز کے مقام پر پاور گرڈ کے تحت مرمت کا کام جاری ہے، جس کے لیے وقتی طور پر بجلی کی فراہمی روکنا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چھتک پاور اسٹیشن میں پانی کی کمی کے باعث مطلوبہ مقدار میں بجلی پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ضلع کرگل کی ضرورت پوری کرنا ممکن نہیں ہو رہا۔ ایگزیکٹو انجینئر کے مطابق یہ صورتحال اتوار تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے بعد بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق بحال ہو جائے گی۔ عوامی حلقوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ روزمرہ زندگی معمول پر آ سکیں۔ ٹرائبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف لداخ اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے اشتراک سے آج سعید مہدی میموریل الحال کرگل میں جن جاتیہ گورو دیوس نہایت جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ پروگرام میں لداخ کے رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبیٰ موسوی مہمان اعزازی کے طور پر موجود رہے۔ تقریب میں ڈائریکٹر یوتھ سروس اینڈ سپورٹ طاہر حسین زبدوی، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ایڈیشنل ایس پی عنایت علی، پروفیسر ڈاکٹر جعفر، مختلف محکموں کے افسران، اسکولی طلبہ طالبات اور بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی، جسے پروگرام کا ماحول پرجوش اور باوقار رہا۔
مقررین اپنے خطابات کے دوران ٹرائبل فریڈم فائٹر بھگوان برسا منڈا کی انگریزوں کے خلاف جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ برسا منڈا نے قبائلی برادری کے حقوق اور آزادی کے لیے جو قربانیاں دیں وہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں درج ہیں۔ مقررین نے اس موقع پر لداخ سمیت پورے ہندوستان کے قبائلی آبادی کے لیے اتحاد، خود اعتمادی اور اپنی ثقافتی شناخت کے تحفظ کا درس قرار دیا۔ پروگرام کے دوران رنٹک تھیٹر گروپ کی جانب سے ایک مؤثر اور خوبصورت اسکرپٹ پیش کیا گیا جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ اس اسکرپٹ نے برسا منڈا کی جدوجہد اور قبائلی تحریک کے اہم نکات کو نہایت مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ تقریب کا اختتام قبائلی برادری کے اتحاد، ترقی اور ان کے حقوق کی مضبوط نمائندگی کے عزم کے ساتھ ہوا۔ عوامی حلقوں نے اس نوعیت کے پروگرام کو قبائلی شناخت کے فروغ اور نوجوان نسل میں شعور پیدا کرنے کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر لداخ کی جانب سے ہر سال میرج اسسٹنٹ اسکیم کے تحت غریب اور نادار لڑکیوں کو مالی امداد فراہم کی جاتی ہے، جس کا مقصد کمزور طبقے کی شادیوں میں مالی بوجھ کم کرنا ہے۔ تاہم باوثوق ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 سالوں سے ضلع کرگل کی مستحق لڑکیوں کو اس اسکیم کا فائدہ نہیں مل رہا، جس نے عوام اور متاثرہ خاندانوں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ اس معاملے نے اس وقت مزید سنگینی اختیار کر لی جب آج ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے اس اسکیم کی عدم فراہمی کے حوالے سے ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر لداخ سے استفسار کرنا چاہا، لیکن ڈائریکٹر نے اس سے متعلق لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس سلسلے میں اپنے ماتحت افسران سے معلومات حاصل کرنا ہوں گے۔ ڈائریکٹر کی اس لاعلمی نے میڈیا سمیت عوامی حلقوں میں حیرت اور بے چینی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ مبصرین کے مطابق کسی بھی اہم عوامی فلاحی اسکیم کے بارے میں متعلقہ محکمے کے سربراہ کا لاعلم ہونا انتظامی بے ضابطگی، بروقت نگرانی کے فقدان اور محکمہ جاتی بد انتظامی کی واضح علامت ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر اس حساس اسکیم کے تحت امداد بند یا کسی سطح پر فائلیں التوا کا شکار ہیں تو محکمے کو فوراً شفاف وضاحت دینی چاہیے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ معاملے کی فوری جانچ کی جائے تاکہ کرگل کے مستحق خاندانوں کو انصاف مل سکے اور اسکیم کی بحالی یقینی بنائی جا سکے۔ عوامی حلقوں نے حکومت لداخ اور محکمہ سوشل ویلفیئر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس اسکیم کے عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ لیں، غفلت کے ذمہ داروں کا تعین کریں اور مستحق لڑکیوں کو مقررہ مالی امداد بروقت فراہم کریں۔ سماجی تنظیموں کے مطابق ایسے فلاحی منصوبوں میں تاخیر نہ صرف ضرورت مند خاندانوں پر بوجھ بڑھ جاتی ہے بلکہ حکومت پر عوام کا اعتماد بھی متاثر کرتی ہے۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کا گرمائی دارالحکومت سری نگر جمعے کی رات کو خوفناک دھماکوں سے دہل اٹھا۔ یہ دھماکہ مبینہ طور پر دلی میں لال قلعہ کے قریب ہوئے کار بلاس معاملے میں ضبط کیے گئے دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ہریانہ کے فرید آباد سے ضبط کیا گیا آتش گیر مواد نوگام پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا تھا، جو نادانستہ طور پر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس واقعے میں 9 افراد ہلاک اور 32 لوگ زخمی ہو گئے۔ بہت سے زخمیوں کو سری نگر ہسپتال لایا گیا۔ رات کے تقریباً 11:20 پر ہونے والے دھماکوں نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا، جس سے رہائشیوں میں خوف ہراس پھیل گیا۔ قابل ذکر ہے کہ سری نگر نوگام پولیس اسٹیشن دلی لال قلعہ دھماکے کی کیس سے منسلک دہشت گرد ماڈیول تحقیقات کے مرکز میں ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔